بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج ہے 8 اپریل اینڈ واٹ آ تھرلر نائٹ اٹ ہیز بین فار دا انٹائر ورلڈ، فار مڈل ایسٹ اینڈ اسپیشلی فار پاکستان نے بہت ہی صحیح ٹائم پہ امریکہ سے ڈیل کر لی، اور ٹھیک اس لمحے ہے جب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک ہائی اسکیل وار ہونے جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہی دی ہوئی ڈیڈ لائن سے 4 گھنٹے پہلے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور عاصم منیر اور ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، ان کا نام بھی مینشن کیا ہے۔ اس کے بعد ایران نے بھی 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا، ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ گالیاں بھی دے رہے تھے، اور ہر حربہ انہوں نے اپنی طرف سے استعمال کیا ہے۔ تو کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کون یہ جنگ جیتا ہے کون ہارا ہے۔ میرے حال میں جو انٹرنیشنل میگزین ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ایران یہ جنگ جیتا ہے، اور کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آ رہی جس میں ہم یہ کہیں کہ ایران یہ جنگ ہارا ہے، کیونکہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ سے کسی طرح جان چھڑانا چاہ رہے تھے۔ اسرائیل کی جنگ میں وہ کود گئے تھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی ہم اس جنگ سے نکلیں۔ پاکستان کو انہوں نے استعمال کیا، اور پاکستان نے آئی تھنک اس بار بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ساری رات بہت ہی زیادہ خوفناک رہی ہے ہماری، اور لگ ایسے رہا تھا کہ ایک ہائی اسکیل وار ہونے جا رہی ہے۔ اور رات کے آپ یہ سمجھ لیں کہ مڈ نائٹ میں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا، اور جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے پھر بعد میں بتایا میڈیا والوں کو بھی کہ یہ شہباز شریف کا ٹویٹ ہے، اور اس کا جو رپلائی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اب سے تھوڑی دیر میں کریں گے۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ٹویٹ کیا ہے، عاصم منیر اور شہباز شریف کا نام بھی مینشن کیا ہے اس میں، کہ ہم جو ہے 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر کر رہے ہیں، جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ابنائے ہرمز کو کھولیں گے اب ایران والے، یہ اعلان کیا ہے ایران والوں نے۔ لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ایران یہ جنگ اس طرح جیتا ہے کیونکہ امریکہ نے جو 15 نکاتی منصوبہ دیا تھا، ایران نے اسے مسترد کیا ہے۔ ایران نے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ یہ سیز فائر کیا ہے۔ ایران کا جو اپنا 10 نکاتی منصوبہ تھا اس بنیاد پر یہ سیز فائر ہوا ہے، اور جو ابنائے ہرمز ہے وہاں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے ان کی کمیونیکیشن ضرور ہوگی، جو ایران کی فوج ہے وہاں سے پہلے بات ہوگی، اس کے بعد وہاں سے گزرنے دیا جائے گا۔ اور جو مجتبیٰ خامنئی ہے ان کی بھی منظوری تھی، ذاتی طور پر بھی انہوں نے کہا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو انگلی ہے وہ ٹریگر پر ہی رہے گی، اگر یہ تھوڑی سی بھی گڑبڑ کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو امریکہ تو یہ ڈیڈ لائن دے چکا تھا، اس سے پہلے بھی امریکہ نے پہلے 2 دن کی ڈیڈ لائن دی، پھر 5 دن کی، پھر 10 دن کی۔ اگر اس کو یہ مزید آگے ڈیلے کرتے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ہی زیادہ ذلت ہوتی، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی جو CNN نے سروے کیا تھا اس میں 68% جو امریکہ کی یوتھ ہے وہ تو چاہتی نہیں ہے کہ امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ ایران کی سرزمین پر اتریں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کا پتہ ہی ہے، وہ تو بلکہ یہ کہہ رہے تھے جب میڈیا کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہی نہیں چاہتی کہ ہم ایران کے ساتھ لڑیں، ورنہ میں تو اب تک تیل پر قابض بھی ہو جاتا۔ حالانکہ 39 روزہ جنگ میں نہ یہ رجیم چینج کر سکے ہیں اور نہ نیوکلیر پروگرام یہ ختم کر سکے ہیں۔ ایران نے کہا ہے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں، ہم اس جنگ کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن 14 دن کا بھی سیز فائر ہو گیا ہے، اس دوران اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی اگر یہ حملہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے یہی دھمکی دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم آپ کی جو آئل کی تنصیبات ہیں، جو بھی آپ کے پاور پلانٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم تباہ کریں گے۔ تو اس کے بدلے میں ایران نے پھر بھی سیز فائر کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس میں پاکستان نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کا نام بھی مینشن کیا ہے، کیونکہ اس جنگ سے سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہو رہا تھا وہ پاکستان ہی تھا۔ تو اب نیا ہرمز کھولا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں اب تو سستی ہو جائیں، کیونکہ اب تو نیا ہرمز بھی کھل گیا ہے۔ اب میرے خیال میں 250 سے بھی نیچے آنا چاہیے لیٹر جو پیٹرول ہے۔ تو CNN اور جتنے بھی یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، انہوں نے اس بات کی دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی وجوہات ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ایران یہ جنگ ہارا ہے۔ اور ایران کے اندر اس وقت ایک جشن کا سماں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ عباس عراقچی نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہوگی، ہماری فوج اور جو بھی وہاں سے جہاز گزریں گے ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوگی۔ اور ایران تیار بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں، اگر یہ ہمارے پاور پلانٹس پر حملہ کریں گے تو اس کے بعد ہم بھی چن کے ایک ایک چیز کو جو ہے ہم تباہ کریں گے۔ پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر کون سی جگہ پہ ہیں، کس کنٹری پہ ہیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اگر یہ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو فائنلی ایک اچھی خبر ہمیں سننے کو ملی ہے، خطے کے اندر دوبارہ سے امن آ جائے گا۔ اور میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ آئی تھنک کہ یہ جنگ اب دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح یہاں سے سیز فائر ہو اور میں یہاں سے نکلوں۔ حالانکہ اسرائیل اس چیز سے میں نے سنا یہ ہے کہ اس وقت خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ خوش نہیں ہیں جو امریکہ اس جنگ سے نکل گیا ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ جنگ آگے جاری رہے۔ اب ایران اور اسرائیل کا مسئلہ رہ گیا، اور اسرائیل بھی اب اس چیز کی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کرے گا 14 دن تک کوئی حملہ نہیں کرے گا، امریکہ کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ یہ جو
منصوبے ہوئے ہیں اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں اسرائیل بھی اب ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور اس چیز سے وہ کافی ناراض بھی ہیں، امریکہ جو وہاں سے چلا گیا ہے، اور اسرائیل کو اس بات کی کافی زیادہ تکلیف ہے۔ لیکن CNN والوں نے اور کافی سارے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، کافی سارے جو انٹرنیشنل چینلز ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے اور سپر پاور اب اس طرح نہیں رہا، ایران نے امریکہ کی جو ہے اکڑ ہے اسے ختم کیا ہے اس بار، اور یہ جو سیز فائر بھی ہوا ہے یہ جو ایران کی جو 10 ڈیمانڈز ہیں اس کی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں جو ذاتی طور پر مذاکرات ہوئے ہیں، ایران ویسے ہی آمادہ نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے ایران کی بھی 10 ڈیمانڈز تھیں، اور جو امریکہ کا 15 نکاتی منصوبہ تھا اسے مسترد کیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا، مڈل ایسٹ کے لیے بھی، ایک تو پیسے خرچ ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ جو ہے بھاری رقم ادا کر رہا تھا اس ساری جو بھی جنگی صورتحال تھی، اور پاکستان کا کافی زیادہ نقصان، مہنگائی اس قدر بڑھ گئی پاکستان کے اندر کہ غریب آدمی جو ہے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ تو رات یہ جو رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ آئی وڈ سے کہ تھرلر رہی ہے، بہت ہی زیادہ خوفناک رہی ہے، کیونکہ ایک ہائی اسکیل وار ہونے کا خدشہ تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن سے 4 گھنٹے پہلے پھر وہ ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئیں۔ اگر وہ نہ ہوتا اور 8 بجے کے مطابق، پاکستانی ٹائم 8 بجے کے مطابق یہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو جانی تھی، اب سے چند گھنٹے پہلے ہی یہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے، اگر پاکستان ٹھیک لمحے میں اور ٹھیک وقت پہ یہ ایگریمنٹ نہ کرتا اور یہ ڈیلز نہ ہوتی یا مذاکرات نہ ہوتے تو اس کے بہت ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ خوفناک نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں، اور جنگ جو ہے وہ مزید آگے بڑھتی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی سوچ میں تھے، اسی لیے پاکستان کو ثالثی کا رول ادا کرنے کو کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ پاکستان بیچ میں آئے، اسی لیے نام بھی مینشن کیا ہے کہ کسی طرح جو ہے میں اس جنگ سے نکل جاؤں، اور مجھے نہیں لگتا 2 ہفتے جب گزریں گے اس کے بعد یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ وہاں سے اب نکلنے کی سوچ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور یہ دوبارہ جنگ شروع نہیں ہوگی، اور حالانکہ اسرائیل کو اس چیز سے کافی زیادہ تکلیف ہے، لیکن یہ جنگ مجھے نہیں لگتا ڈونلڈ ٹرمپ آپ دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے امریکہ کے اندر، وہاں کی جو یوتھ ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ شروع کرے، یہ بغیر نہ اس جنگ کا کوئی سر ہے، نہ کوئی پاؤں ہے، نہ کوئی ان کا کوئی مقصد پورا ہوا ہے، تو کوئی چیز بھی ان کے حساب سے نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جتنے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ایران یہ جنگ جیتا ہے، اور میرے حال میں پاکستان بھی کسی طرح یہ جنگ جیتے گا، کیونکہ پاکستان فائنلی کامیاب ہوا ہے 15 دن کے لیے، 14 دن کے لیے، یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں پاکستان کا کردار ہے، تو یہ اچھی بات ہو گئی ہے کہ خطے کے اندر دوبارہ سے امن آ جائے گا، پیٹرول کی قیمتیں اب نیچے گریں گی، اور اللہ کرے کہ ان کو بھی تھوڑی عقل آ جائے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی ہے وہ اب تھوڑی سی کم ہو جائے ایٹ لیسٹ۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، کچھ رات گئے، کچھ اپڈیٹس تھیں، حالانکہ لوگوں کو تو پتہ چلی گئی ہوں گی، اس وقت ٹویٹر کا زمانہ ہے، ہر اگلے منٹ میں جو ہے کوئی نہ کوئی خبر آئی جاتی ہے، تو یہ کچھ ریکیپ تھا، کچھ خلاصہ تھا تھوڑا بہت جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔